آپ تاریخ کے سب سے دلیر جاسوس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس کے جنگی لشکر کی خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے 7 جنگجو پر مشتمل ایک خفیہ دستہ تیار کیا۔ اس کا ذمہ یہی مہم تھی، خفیہ اور ضروری معلومات کو اکٹھا کرنا، اور ساتھ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ معلومات کے ساتھ ساتھ ممکن ہو تو ان کا ایک سپاہی بھی قید کر کے لے آنا۔ ابھی یہ دستہ اپنی مہم کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت بڑے لشکر کو پایا۔ ان کو یہ امید تھی کہ لشکر ابھی بہت دور ہے، لیکن وہ لشکر ان کے سر پہ آن پہنچا تھا۔ باہمی مشاورت کے بعد ان تمام جو جنگجو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مہم کے لیے ابھی یہ وقت مناسب نہیں، لہٰذا واپس لوٹ چلتے ہیں۔ اب ان میں سے 6 نے تو واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن 7ویں نے کہا کہ میں اپنی مہم مکمل کیے بغیر کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹوں گا۔ آج فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں، اور تو پرندے مار دے سر و سنوبر مار دے، تیری مرضی تو جسے دہشت گرد کہہ کر مار دے، اور جس ایک کو مارنے کو بھیج دی تو نے اتنی سپاہ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر مار دے۔ اس کے بعد اس 7ویں جنگجو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر کے قریب جا پہنچا۔ پہلے تو لشکر کے اطراف کا بغور مطالعہ کیا، جائزہ لیا، اور پھر لشکر کے اندر گھسنے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا۔ یہ جنگجو پانی کے نالوں سے گزرتا ہوا ہراول دستے کے قریب جا پہنچا۔ آپ جانتے ہیں ہراول دستہ کسی بھی جنگ کا بہترین چاق و چوبند وہ دستہ ہوتا ہے جو جنگی قیادت میں سب سے آگے چلتا ہے اور بہترین جنگجو ہوتے ہیں۔ عسکری قیادت میں 40,000 فارسیوں کے جنگجو لڑاکو موجود تھے، جن کے قریب سے، جن کے اندر سے نکلتا ہوا یہ آگے جا پہنچا، پھر ان کے قلب سے گزرتا ہوا سفید خیمے کے قریب جا پہنچا۔ سفید خیمہ اور قریب بندہ بہترین نسل کا عمدہ گھوڑا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ لشکر کے سردار سپہ سالار کا خیمہ ہے۔ اس نے وہیں گھات لگائی اور رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب رات گہری ہوئی، اندھیرا گہرا ہوا، تو اس نے تلوار نکالی اور خیمے کی رسیوں کو کاٹ دیا۔ خیمہ سپہ سالار لشکر سمیت اور جو افراد وہاں موجود تھے ان تمام کے سروں پہ آ گرا۔ ایسا کرنا صرف فارسیوں کے دل کے اندر اپنا خوف بٹھانا اور انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا تھا۔ اس کے بعد اسی گھوڑے پر بیٹھے ایڑ لگائی اور وہاں سے نکل آئے۔ ان کے پیچھے گھڑ سواروں کا ایک بہترین دستہ ان کے تعاقب میں آیا۔ وہ دستہ ان کے جب قریب پہنچتا تو یہ اپنی رفتار بڑھا لیتے، گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے، لیکن جیسے ہی دور ہونے لگتا تو یہ اپنی رفتار کم کر لیتے۔ گویا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے پیچھے آتے رہیں، یہ تعاقب کرتے رہیں، اور ان کے ذہن میں پلاننگ یہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو حکم ہے کہ ایک سپاہی کو میں گرفتار کر کے کسی بھی صورت اپنے پاس لے جاؤں۔ انہوں نے دشمن کے گھڑ سواروں کو چکما دیا اور صرف 3 سوار ہی ان کے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 2 کو انہوں نے قتل کیا اور تیسرے کو قید کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی جو عسکری قیادت تھی اس میں لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس قیدی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قیدی سپاہی سے پوچھا کہ تم اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی جنگی قیادت اور تمام جو خفیہ معلومات ہے وہ ہمیں سچ سچ بتاؤ گے؟ تو اس پر اس قیدی نے کہا کہ اگر مجھے جان کی امان دی جائے تو میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں، تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے، ہمیں خفیہ معلومات فراہم کرو۔ اس کے بعد اس سپاہی نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی جنگی قیادت کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے تمہیں تمہارے اس سپاہی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے بچپن بہترین جنگجوؤں کے درمیان گزارا ہے، میں نے بہترین لڑاکا جنگجوؤں سے تربیت حاصل کی ہے، لیکن فارس کے لشکروں میں بھی میں نے اتنا دلیر جنگجو نہیں دیکھا، اس قدر بلند حوصلے والا شخص نہیں دیکھا جو ہماری قیادت کے درمیان گھسا اور ہراول دستے کے قریب سے ہوتا ہوا 2 چھاونیوں کو کراس کرتا ہوا سردار کے خیمے تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے سردار کے خیمے کی رسیاں کاٹی، پھر اس کا گھوڑا لے کے وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس کے تعاقب میں بہترین گھڑ سواروں کا دستہ آیا جس میں سے اس نے سب کو چکما دیا۔ صرف 3 ہی اس کی گرد کو پہنچ سکے۔ ان 3 میں سے 2 کو اس نے قتل کیا جو میرے چچا زاد بھائی تھے، اور 2 جنگجو وہ 1,000 فارس کے لشکر کے جنگجوؤں پر بھاری تھے،
جب اس نے ان دونوں کو قتل کیا تو میرے سینے میں اس کے خلاف جو بغاوت اور انتقام کی آگ بھڑکی، اس نے اس کا تعاقب کرنے پہ مجھے مجبور کیا۔ میں اس کے تعاقب میں نکل آیا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بڑا جنگجو سمجھنے والا، میں سمجھتا تھا کہ فارس کے لشکر میں میرے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کے مد مقابل آیا تو میں نے موت کو اپنے سر پہ منڈلاتے دیکھا۔ میں نے غنیمت جانی کہ خود کو اس کے حوالے کیا اور قید میں آنا مناسب سمجھا۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرواتا ہوں، اگر آپ کے لشکر میں اس جیسے دلیر جنگجو اور اسی طرح کے اور جنگجو موجود ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی عسکری قیادت، بڑے سے بڑا لشکر، بڑی سے بڑی فوج آپ کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ اور بعد میں یہی فارسی قیدی اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ جاسوس، یہ بہترین بہادر جنگجو جو ہراول دستے 40,000 لڑاکوں کے قلب سے گزرتا ہوا سردار کے خیمے تک جا پہنچا، رسیاں کاٹ دی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے گھوڑے پر بیٹھ کر انہی کا جنگجو قیدی بنا کر اپنے لشکر میں لے آیا۔ تاریخ اسلام اسے حضرت طلحہ ابن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سلام پہنچے۔